بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں۔ وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال ہے، اور قدیم ہے۔ قدیم کا مطلب ہے کہ وہ زمانہ شروع عدم سے ہمیشہ سے ہے، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا۔ ازلی کے معنی بھی ہیں باقی ہے، باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا، اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں۔ وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے۔ وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان اسی کا محتاج ہے۔ اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال، کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے اور اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ البتہ اس کے افعال کے ذریعہ سے اجمالاً اس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعہ سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے۔ اس کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر، یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہے، ایسا نہیں اور نہ اس سے کسی طرح کسی نحو وجود میں جدا ہو سکیں کہ نفس ذات کی مقتضا ہیں اور عین ذات کو لازم، یعنی کسی بھی طور پر صفات ذات سے جدا ہو کر نہیں پائی جا سکتی۔ جس طرح اس کی ذات قدیم، ازلی، ابدی ہے، اسی طرح صفات بھی قدیم، ازلی اور ابدی ہیں۔ اس کی صفات نہ مخلوق ہیں نہ زیر قدرت داخل۔ ذات و صفات کے ساتھ سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئیں۔ صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے وہ گمراہ اور بددین ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کو اگر کوئی بندہ مخلوق کہتا ہے یا حادث کہتا ہے، حادث کا مطلب ہے کہ جو چیز ختم ہونے والی ہو، جو پہلے نہ ہو بعد میں موجود ہو جائے اور یا پھر ختم ہو جائے، جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ گمراہ اور بددین ہے۔ جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے وہ کافر ہے۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، نہ اس کے لیے کوئی بیوی۔ جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے وہ کافر ہے، بلکہ جو ممکن بھی کہے گمراہ بددین ہے۔ وہ حی ہے، یعنی خود زندہ ہے، اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے۔ وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ جو چیز محال ہے اللہ اسے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو، کہ محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، اور جب مقدور ہوگا تو موجود ہو سکے گا، پھر محال نہ رہا۔ اسے یوں سمجھیں کہ دوسرا خدا محال ہے، یعنی نہیں ہو سکتا، تو یہ اگر زیر قدرت ہو تو موجود ہو سکے گا تو محال نہ رہا، اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہے۔ یوں ہی فنا باری محال ہے، اگر تحت قدرت ہو تو ممکن ہوگی، اور جس کی فنا ممکن ہو وہ خدا نہیں، تو ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا اللہ تعالیٰ کی الوہیت سے ہی انکار کرنا ہے۔ ہر مقدور کے لیے ضروری نہیں کہ موجود ہو جائے، البتہ ممکن ہونا ضروری ہے، اگرچہ کبھی موجود نہ ہو۔ وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے پاک ہے، یعنی عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے، بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان وہ بھی اس کے لیے محال، مثلا جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حجی وغیرہ عیوب اس پر قطعاً محال ہے۔ اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے بائمانی کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، محال کو ممکن ٹھہرانا، اور خدا کو عیبی بتانا بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے، اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی،
باطل محض ہے کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان؟ نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں۔ حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ اس کی صفات ذاتیہ ہیں، مگر کان، آنکھ، زبان سے اس کا سننا، دیکھنا، کلام کرنا نہیں کہ یہ سب اجسام ہیں اور اجسام سے وہ پاک ہے۔ ہر پست سے پست آواز کو بھی سن لیتا ہے، ہر باریک سے باریک کو کہ خوردبین سے محسوس نہ ہو اس کو بھی دیکھ سکتا ہے، بلکہ اس کو دیکھنا اور سننا انہی چیزوں پر منحصر نہیں ہے۔ ہر موجود کو دیکھتا ہے اور ہر موجود کو سنتا ہے۔ مثل دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہے، حادث و مخلوق نہیں۔ جو قرآن عظیم کو مخلوق مانے، ہمارے امام اعظم اور دیگر ائمہ نے اسے کافر کہا ہے، بلکہ صحابہ کرام سے اس کی تکفیر ثابت ہے۔ اس کا کلام آواز سے پاک ہے، اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے مصاحف میں لکھتے ہیں، اسی کا کلام قدیم بلا صوت ہے، اور یہ ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز حادث، یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے اور جو ہم نے پڑھا قدیم، اور ہمارا لکھنا حادث اور جو لکھا قدیم۔ ہمارا سننا حادث ہے اور جو ہم نے سنا قدیم، ہمارا حفظ کرنا حادث ہے اور جو ہم نے حفظ کیا وہ قدیم۔ اس کا علم ہر شے کو محیط، یعنی جزیات، کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات، محالات سب کو ازل میں جانتا ہے، اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ اشیاء بدلتی ہیں اور اس کا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطروں اور وسوسوں پر اس کو خبر ہے اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ غیب و شہادت سب کو جانتا ہے۔ علم ذاتی اس کا خاصہ ہے۔ جو شخص علم ذاتی غیب خواہ شہادت کا غیر خدا کے لیے ثابت کرے وہ کافر ہے۔ علم ذاتی کے یہ معنی کہ بے خدا کے دیے خود حاصل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے بغیر وہ خود حاصل ہو جائے، اس کو علم ذاتی کہتے ہیں۔ وہی ہر شے کا خالق ہے، ذوات ہوں خواہ افعال سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، ملائکہ وغیرہ وسائل و وسائط ہیں۔ ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے۔ جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا۔ تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمہ کو برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا۔ اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا تو وہ اس کے لیے بھلائی ہی لکھتا، تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس بتایا ہے۔ قضا تین قسم کی ہے: مبرم حقیقی کہ علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں، اور معلق محض کہ صوف ملائکہ میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا، اور معلق شبیہ بمبرم کہ صوف ملائکہ میں اس کی تعلیق مذکور نہیں اور علم الہی میں تعلیق ہے۔ وہ جو مبرم حقیقی ہے اس کی تبدیلی ناممکن ہے۔ اکابر محبوبان خدا اگر اتفاقاً اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے ملائکہ قوم لوط پر عذاب لے کر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رحمت محض تھے، ان کا نام پاک ہی ابراہیم یعنی اب رحیم مہربان باپ۔ ان کافروں کے بارے میں اتنے سائی ہوئے کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے۔ ان کا رب فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، اور ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ یہ قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا جو محبوبان خدا کی بارگاہ عزت میں کوئی عزت و جات نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اس کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا، حالانکہ ان کا رب ان کی وجاہت اپنی بارگاہ میں ظاہر فرمانے کو خود ان لفظوں سے ذکر فرماتا ہے کہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ حدیث میں ہے شب معراج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت تیزی اور بلند آواز میں سے گفتگو کر رہا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ عرض کیا موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا کہ آپ اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں؟ عرض کی ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں تیزی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بے شک عنقریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی آگ میں ہو۔ یہ تو شان بہت رفیع ہیں جن پر رفت عزت و وجاہت ختم ہے۔ مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ جو عمل سے گر جاتا ہے اس کے لیے بھی حدیث میں فرمایا کہ روز قیامت اللہ سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جھگڑے گا جیسا قرض خواہ کسی قرضدار سے، یہاں تک کہ فرمایا جائے گا اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے، اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں چلا جا۔ قوم لوط پر عذاب قضاء مبرم حقیقی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں جھگڑے تو انہیں ارشاد ہوا اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو، بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے کا نہیں، اور وہ جو ظاہر قضاء معلق ہے اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے، اور وہ جو متوسط حالت میں ہے جسے صوف ملائکہ کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں اس تک خواص اکابر کی رسائی ہوتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ اسی کو فرماتے ہیں میں قضاء مبرم کو رد کر دیتا ہوں، اور اسی کی نسبت حدیث میں ارشاد ہوا بے شک دعا قضاء مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ قضاء و قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، ان میں زیادہ غور و فکر کرنا سبب ہلاکت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق و فاروق اس مسئلہ میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے، اور ہم کس گنتی میں ہیں؟ اتنے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو مثل پتھر اور دیگر جمادات کے بے حس و حرکت پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کو ایک نوع اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے، اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے نفع نقصان کو پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیے کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں، اور اسی بنا پر اس پر مواخذہ ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہیں۔ برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا بہت بری بات ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ کہے، اور جو برائی سرزد ہو اس کو شامت نفس تصور کرے۔ اللہ تعالیٰ جہت و مکان و زمان و حرکت و سکون و شکل و صورت و جمیع حوادث سے پاک ہے۔ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے دیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور آخرت میں ہر مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع رہا قلبی دیدار یا خواب میں یہ دیگر انبیاء علیہ السلام بلکہ اولیاء کے لیے بھی حاصل ہے۔ ہمارے امام اعظم کو خواب میں 100 بار زیارت ہوئی۔ اس کا دیدار بلا کیف ہے، یعنی دیکھیں گے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کیسے دیکھیں گے۔ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے، نزدیک یا دور، وہ دیکھنے والے سے کسی جہت میں ہوتی ہے، اوپر یا نیچے، دائیں یا بائیں، آگے یا پیچھے، اس کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہوگا۔ پھر رہا یہ کہ کیوں کر ہوگا، یہی تو کہا جاتا ہے کہ کیوں کر کو یہاں دخل نہیں، انشاءاللہ جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے۔ اس کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل نہیں پہنچ سکتی، اور وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کرے یہ بھی محال ہے۔ وہ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں، اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا۔ اس کو نہ اونگ ہے نہ نیند، تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا، نہ تھکے نہ اکتائے، تمام عالم کا پالنے والا، ماں باپ سے زیادہ مہربان، حلم والا، اسی کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، اسی کے لیے بڑائی اور عظمت ہے۔ ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بنانے والا،
گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، قہر و غضب فرمانے والا، اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی نہیں چھوٹ سکتا۔ وہ چاہے تو جھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع کو سمیٹ دے، جس کو چاہے بلند کر دے، جس کو چاہے پست کرے، ذلیل کو عزت دے دے اور عزت والے کو ذلیل کر دے، جس کو چاہے راہ راست پر لائے اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے، جسے چاہے اپنے نزدیک کر لے اور جسے چاہے مردود کر دے، جسے جو چاہے دے، جو چاہے چھین لے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے، ظلم سے پاک و صاف ہے، نہایت بلند و بالا ہے، وہ سب کو محیط ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ نفع و ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے، مظلوم کی فریاد کو پہنچتا، ظالم سے بدلہ لیتا ہے، اس کی مشیت اور ارادہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے سے ناراض۔ اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہے۔ اللہ پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، اس پر کچھ واجب نہیں۔ مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے۔ ہاں، اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور بمقتضائے عدل کفار کو جہنم میں، اور اس کے وعدہ و وعید بدلتے نہیں ہیں۔ اس نے وعدہ فرما لیا کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف فرما دے گا۔ اس کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہیں، خواہ ہم کو معلوم ہو یا نہ ہو، اور اس کے فعل کے لیے غرض نہیں، کہ غرض اس فائدہ کو کہتے ہیں جو فاعل کی طرف رجوع کرے، نہ اس کے فعل کے لیے غایت، کہ غایت کا حاصل بھی وہی غرض ہے، اور نہ اس کے افعال علت و سبب کے محتاج۔ اس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق عالم اسباب میں مسببات کو اسباب سے ربط فرما دیا ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے۔ وہ چاہے تو آنکھ سنے، کان دیکھے، پانی جلائے، آگ پیاس بجھائے۔ نہ چاہے تو لاکھ آنکھیں ہوں، دن کو پہاڑ نہ سوجے، کروڑ آگے ہوں، ایک دن کے پر داغ نہ آئے۔ کس قہر کی آگ تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے ڈالا، کوئی پاس نہ آ جا سکتا تھا۔ گوپن میں رکھ کر پھینکا، جب آگ کے مقابل پہنچے جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی، اے ابراہیم کچھ حاجت ہے؟ فرمایا، ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ عرض کیا، پھر اسی سے کہیے جس سے حاجت ہے۔ فرمایا، اظہار احتیاج خود آجات چہ حاجت سر۔ ارشاد ہوا، اے آگ ٹھنڈی و سلامت ہو جا ابراہیم پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اپنی حاجت کے اظہار کی وہاں کیا حاجت ہے؟ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، اے آگ ٹھنڈی اور سلامت ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ اس ارشاد کو سن کر روئے زمین پر جتنی آگیں تھیں سب ٹھنڈی ہو گئیں کہ شاید مجھے سے فرمایا جاتا ہو، اور یہ تو ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ وسلامن کا لفظ نہ فرما دیا جاتا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا، تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک تکلیف دیتی۔